حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامت رجل استشہد، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جس کا فیصلہ ہوگا، ایک آدمی لایا جائے گا جو شہید ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے شہادت کا رتبہ پایا ہوگا۔ فَأُوتِيَ بِهِ، تو اس شہید آدمی کو اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، اللہ پاک اس کو اپنی نعمتیں بیان کرے گا، نعمتوں کا تعارف کرے گا، میں نے فلاں فلاں نعمت تجھے عطا کی تھی۔ فَعَرَفَهَا، تو وہ بندہ شہید آدمی ان نعمتوں کو پہچان لے گا، وہ جان لے گا کہ مجھے رب نے فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، اے میرے بندے تو نے اس نعمت کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے؟ قالا، وہ آدمی جو شہید ہوگا دنیا میں، قیامت کے دن جب اللہ پاک کی عدالت میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، باری تعالیٰ میں تیری راہ میں قتال کرتا رہا، قتال کرتے کرتے حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، میرے لیے تو نے شہادت کا رتبہ نہیں پایا، یہ بات جو تو نے کی ہے یہ جھوٹ بولا ہے۔ قتال اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ یہ آدمی تو بڑا بہادر ہے۔ فقد کیلا، یہ باتیں کہی گئی، بڑا پاور والا بندہ تھا، بہادر تھا، شجاع تھا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کو الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل بھی کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بڑا عمل ہو۔ اور ایک اور آدمی لایا جائے گا جس نے ساری زندگی قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، دین پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پڑھا، اس کو فلاں نعمت دی تھی، تو وہ بندہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ جس وقت وہ پہچانے گا تو رب فرمائے گا فما عملت فیہا، میرے بندے اس نعمت کے بدلے میں، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ بندہ کہے گا میں نے علم سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، پڑھ کر لوگوں کو سکھایا۔ رب فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا کہ میری رضا کی خاطر، نہ میری رضا کی خاطر تو نے نہ دین سیکھا نہ سکھایا، نہ قرآن پڑھا نہ پڑھایا، میری رضا کی خاطر نہیں، لیکن تو نے علم سیکھا اس لیے تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن پڑھا اس لیے تاکہ تجھے قاری قرآن کہیں۔ فقد کیلا، وہ تیری شان بیان ہو گئیں۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، اس کو الٹے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ان متعلمین اور معلمین کے لیے جو شہرت کی خاطر دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، شہرت کی خاطر یہ کام دین کا کرتے ہیں، اور جس نے دین پڑھا اور پڑھایا اس لیے کہ میرا رب راضی ہو، رب کے بندے ہدایت پر آ جائیں، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے اگر عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر دین پڑھا پڑھایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا آدمی لایا جائے گا جس پر اللہ پاک نے مال کی وسعت کی تھی اور اس کو رنگ برنگا ہر قسم کا مال عطا کیا تھا۔ جب اس کو لایا جائے گا اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تعارف اس کے سامنے کرے گا تو وہ بندہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فما عملت فیہا،
اے میرے بندے یہ جو نعمتیں تجھے عطا کی جن کو تو نے پہچان لیا ہے ان کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا۔ باری تعالیٰ جس راستے میں مال کو خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے وہ راستہ نہیں چھوڑا مگر اس میں تیرے لیے میں نے مال خرچ کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کذبتا، یہ جھوٹ بولا تو نے، لیکن تو نے یہ سارا کام کیا، اپنا مال اپنی دولت خرچ کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ کہا جائے کہ ہوا جواد، یہ تو بہت بڑا سخی ہے۔ فقد کیلا، تو جو لوگوں نے جواد کہا، سخی کہا، پھر حکم ہوگا اس شخص کے بارے میں اس کو الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی تعریفات کے لیے کوئی بھی نیک عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بندہ انہی نیک اعمال کے بعد جہنم میں چلا جائے گا۔